نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دلیل ایک ہی لایا ہے کہ مصطفیٰ نے ایسا کیا ہے، تو پھر ان مکتب دانش والوں سے مکتب عشق کا میں نے ایک پیغام دیا کہ او مکتب دانش والوں، تمہارا تعلق مکتب دانش سے ہے، ہمارا تعلق مکتب عشق سے ہے۔ اور ایک بات میں کھلی بڑے سرے میدان کہا کرتا ہوں، ہر اسٹیج پہ کہا کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا دیوبندی کون ہوتا ہے، میں نہیں جانتا اہل حدیث کون ہوتا ہے، میں نہیں جانتا اہل تشیع کون ہوتا ہے، میں نہیں جانتا بریلوی کیا ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ مکتب دو ہی ہیں، ایک عشق والا ہے، ایک دانش والا ہے۔ ایک عشق والا ہے، ایک مکتب دانش والا ہے۔ مکتب دانش نے نبی کو عقل سے ناپا، عشق والے نے عشق کی نظر سے دیکھا۔ جس نے عشق کی نظر سے دیکھا وہ علی حیدر کرار بن گیا، اور جس نے عقل کی نظر سے دیکھا وہ ابو سفیان، اگر ابی لہب تھا تو تبت یدا ابی لہب کا لقب لے کر خطاب لے کر قبر میں اترا۔ ارے ایک ہی پیغام ہے، پیغام کیا ہے کہ ایمان کے سارے چکر، ایمان کے سارے پیچ و خم، ایمان کی ساری علوم و عروج، ایمان کی سارے اسرار و رموز، ایمان کی ساری کیفیات، ایمان کی ساری نظرتیں، ایمان کی ساری حالتیں، ایمان کی ساری چاشنی، ایمان کا سارا ذائقہ، ایمان کا سارا نور، ایمان کا سارا اجالا، ایمان کی ساری بلندی، ایمان کی ساری گہرائی، ایمان کی ساری نصرت، ایمان کی ساری خوشبو، اس کی گہرائی میں دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ سارے چکر نبی کی ذات کے گرد چل رہے ہیں۔ سارے چکر نبی کی ذات کے گرد چل رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو پتہ اتنا چلا کہ نماز نام ہے نقل مصطفیٰ کا، تو پھر میں نے سب مقاصد والوں کو کہا کہ ہمارا تمہارا جھگڑا یہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، جھگڑا یہ ہے کہ جس کی نقل کرنی ہے اس سے محبت بھی کرنی ہے، جس کی نقل کرنی ہے اس سے محبت بھی کرنی ہے۔ اور میں آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جب حی علی الفلاح کی صدا آئے نا تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جایا کرو، اور کوئی پوچھے کہ کس طرح پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اسے کہو مجھے اتنا نہیں پتا، جو امام کرتا جائے گا میں وہ کرتا جاؤں گا۔ ہاں سیکھنا چاہیے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ نماز نہ سیکھو، میں ایک اور آپ کو اس کی چاشنی اور لذت سکھا رہا ہوں، ایک روحانی کیفیت بتا رہا ہوں، ایک روحانی کیفیت کی لذت سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ نا تو حی علی الفلاح کی صدا آئے نا تو نماز اس لیے نہ پڑھا کرو میں پڑھوں گا تو جنت مل جائے گی، نماز صرف اس لیے پڑھو کہ میں پڑھوں گا تو میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ میں نماز پڑھوں گا تو میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اتنا پاکیزہ گھرانہ آپ کی پیشوائی کے لیے موجود ہو، سادات گھرانہ آپ کی قیادت کے لیے موجود ہو، ان کے ہاتھ آپ کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھتے ہوں، تو اور آپ چاہتے کیا ہو اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت بایزید بستامی غالباً یا حسن بصری، ان کا ایک مرید فوت ہو گیا، اسے قبر میں دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد مٹی ڈل چکی تھی، اب بس مٹی سیدھی کرنی تھی۔ اپنے پاس کھڑے مرید سے کہنے لگے کہ بچہ اگر یہ میرا مرید ابھی قبر سے اٹھ کے باہر آ جائے، ابھی اگر یہ اٹھ کے باہر آ جائے تو بتاؤ یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت جی قبر کی یہ کالی رات دیکھ کر اگر یہ باہر آ بھی گیا تو توبہ کے علاوہ یہ تو کچھ نہیں کرے گا، یہ تو صرف نوافل پڑھتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قبر دیکھ کے باہر آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو نہیں پلٹ سکتا مگر تو ابھی ادھر ہی ہے، تو ابھی ادھر ہی ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ پھر خاص کر کے جنہیں ترنم بھی مل گیا ہو، سر بھی مل گئی ہو، اور رب نے اسے چن کے نبی کی نعت کے لیے پسند فرما لیا ہو، ثنا خانوں کو میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو گویے ہیں ان کے پاس بھی سر ہے، جو گانے گاتے ہیں ان کے پاس بھی سر ہے، جو ناچتے ہیں ان کے پاس بھی سر ہے، آپ کے پاس بھی سر ہے، ترنم ان کے پاس بھی ہے، ترنم آپ کے پاس بھی ہے، لے ان کے پاس بھی ہے، لے ان کے پاس آپ کے پاس بھی ہے۔ ارے یہ گلے کی آواز میں جو سوز ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے، وہ ان کے پاس بھی ہے۔ خدا کی قسم ساری زندگی اگر سجدے میں رہو تو تم سجدے میں حق کے بندگی نہیں ادا کر سکتے، حق کے شکرانہ نہیں ادا کر سکتے کہ رب نے تمہاری لے کو ڈھیلا نہیں چھوڑا، پسند کر کے نبی کے نعت میں لگا دیا۔
نبی کی لات میں لگا دیا ہے. اس لیے جب تنہائی میں بیٹھو نا تو 2 آنسو بہا کے اپنے رب کا شکر ادا کر لیا کرو کہ سونیا. اور دیکھو ایک بات میں یاد رکھو, پرائے جانوروں کے گلے میں پٹے نہیں ڈالے جاتے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جو مالک کا اپنا مال ہوتا ہے نا اسی کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں. تو رب بھی جس کو اپنا بناتا ہے نا اسی کے گلے میں محبت رسول کا پٹا ڈالا. اس لیے اب میں لمبے چوڑے عنوان کی طرف نہیں جاتا, میں شکر پر بھی تھوڑا سا بولتا اور آپ کے سماعتوں کی نظر میں اپنی گزارشات کرتا کہ شکر کس کو کہتے ہیں اور کس چیز کا شکر کرنا چاہیے اور شکر پر ملتا کیا ہے اور شکر کرنا کس کا چاہیے. لیکن اب چونکہ مجھے بہت سارا سفر کرنا ہے لیکن میری عادت نہیں, خاص کر کے پھر اتنی عظیم ہستیوں کو حکم ہو اور ان کے حکم کے تحت حاضر ہو جاؤں تو پھر میری عادت نہیں کہ میں اپنے سفر کی داستانیں بیان کرتا پھروں. ورنہ میں مختصر اتنا بتا دوں کہ کل میں نے مغرب جا کے خوشاب میں پڑھنی ہے اور اس سے پہلے میں نے دن میں 2 محفلیں پنجاب کے علاقے میں کر کے مغرب اور عشاء سے پہلے مجھے خوشاب کا آباد کل پہنچنا ہے. یہ سارا سفر 2 محفلیں کرنے کے بعد میں نے طے کرنا ہے. لہٰذا میں محفلوں میں آ کر اپنی داستان سفر بیان نہیں کیا کرتا. میں اس محبت کی زنجیر میں بندہ رہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے محبت سے بلایا ہوتا ہے, جنہیں مجھے اس اہل سمجھ. میں تو اپنے آپ کو اس اہل بھی نہیں سمجھتا, میں تو کہتا ہوں یہ سادات گھرانے کی عزت افزائی ہے کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز اور ناکارہ انسان کو اس اہل سمجھا کہ میں اس ممبر پر بیٹھ کر آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے 2 جملے کر سکوں. تو میرے دوستو, اس محفل سے اٹھ جانے سے پہلے آج یہاں ایک بات طے کر کے جاؤ کہ ایک گناہ چھوڑ کے جانا ہے, ایک نیکی لے کے جانا ہے. اور اگر کوئی نیکی لے کے جا سکو یا نہ لے کے جا سکو اتنا کر کے جانا کہ جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ تو تمہارا اخلاق اتنا بدل چکا ہو کہ جس سے بات کرو مسکرا کے بات کرو, نظریں جھکا کے بات کرو. السلام علیکم اگر وہ کہتا ہے تو تم جواب میں 3 جملے 3 الفاظ بڑھا کے جواب دو. کوئی راستہ پوچھے تو بڑی محبتوں سے بتا دیا کرو. کوئی بڑا سامنے آئے تو اٹھ کے اسے جگہ دے دیا کرو. یہ ساری عبادتیں آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت کا اندازہ کرو. عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کھجور بھی صدقہ کرنے کا اگر کوئی طاقت نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ مسکرانے پر تو کچھ نہیں لگتا, مسکرا کے بات کرو تو یہ بھی صدقہ ہو جائے گا. اتنا سخی دین اور اتنا لجپال گھرانہ, پھر پاکیزہ اہل بیت کا گھرانہ, سادات کا گھرانہ. میں اس موضوع پر بھی کچھ گزارشات کرنا چاہتا تھا. زندگی ہوئی موقع ملا تو 17 مارچ کو سیدوں کے ٹھکانے میں کھڑا ہو کے پھر سادات کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. میں عرض کروں گا کہ علی کون ہے. ارے جب کوئی جنم لیتا ہے تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں. ارے جب کوئی جنم لیتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے, جہاں کعبے کو دھویا بھی نہیں جاتا. ارے یہ تو پھر کمال کی بات ہے نا. اللہ رب العزت آپ کی میری یہ حاضری اپنے دربار کریمانہ میں قبول و منظور فرمائے. اور کوشش کرنا کہ صبح اٹھ کے فجر بھی پڑھ سکو, کوشش کرنا کہ کل زور بھی پڑھ سکو. وما علینا